بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیسن نمبر 28 ہے ایکو 501 کا۔ اس کا جو ٹاپک ہے دیکھنا مکس آف شیئر کراپنگ۔ تو یہ بات نوٹ کرے کہ ایشیا میں اور لیٹن امریکہ کے کچھ حصوں میں شیئر کراپنگ زیادہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ رسک اورژن ہے، یعنی جو لینڈ اونر ہے وہ رسک سے بچنے کے لیے، اور جو ٹیننٹ ہے کاشتکار ہے وہ رسک سے بچنے کے لیے شیئر کراپنگ کے ارینجمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، جو لینڈ اونر ہے اس کے لیے یہ رسک ہے کہ اگر سپوز کرے وہ ایک بندے کو کہے کہ آپ میری زمین میں کام کریں اور میں آپ کو ماہانہ 30,000 یا 35,000 روپے تنخواہ دوں گا، تو اس کے لیے یہ رسک ہے کہ وہ بندہ تو پیسے لے گا، وہ مزدور، لیکن صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو اس کا آؤٹ پٹ کم ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کاشتکار وہ لینڈ اونر کو کہے کہ آپ مجھے یہ زمین دے اور سالانہ میں آپ کو 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے دوں گا، تو جب یہ ایگریمنٹ ہوگا تو خدا نہ کرے کہ بارش نہ ہو یا فصل پہ بیماری آ جائے، تو کیا ہوگا؟ جو کاشتکار ہے اس کے 3-4 لاکھ روپے نقصان، اور اس کے ساتھ جو اس نے اس فصل پہ جو پیسہ لگایا، جو انویسٹ کیا ہے، وہ بھی ضائع ہوا۔ تو دونوں طرف رسک ہے، تو اسی وجہ سے رسک سے بچنے کے لیے وہ شیئر کراپنگ کے ارینجمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر ہر جگہ مختلف ارینجمنٹ ہے۔ کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ لینڈ اونر کو 50% آؤٹ پٹ دی جاتی ہے، کسی جگہ پہ 25%، اور کبھی بعض کیسز میں 75%۔ اگر لینڈ اونر وہ ان پٹ پرووائڈ کرے، یعنی سیڈ، فرٹیلائزر، اس طرح پیسٹی سائڈ، ہربیسائڈز وغیرہ، تو اس صورت میں لینڈ اونر کو 75% دی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف ارینجمنٹس ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شیئر کراپنگ کی وجہ سے انیفیشنسی پیدا ہوتی ہے، اور یہ آپ مشاہدہ کریں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس 50 کنال زمین ہے، اپنی زمین ہے، تو وہ اس میں پوری محنت کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا آؤٹ پٹ میں لوں گا، اور اگر آپ اس کو مزید 50 کنال زمین دے کہ یہ میری زمین ہے، آپ اس میں کاشت کریں اور 50% مجھے دے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی موٹیویشن کم ہوگی کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ کام کروں گا تو اس کا 50% آؤٹ پٹ وہ اس بندے کو ملے گا، تو اس سے انیفیشنسی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس جو الفریڈ مارشل ہے نا، اس نے یہ تھیوری پیش کیا، اس کو ہم ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، ایکس ایکسس پر لیبر ہے اور وائی ایکسس پہ ویلیو پر یونٹ آف لیبر ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، جب ایک شخص کی اپنی زمین ہوتی ہے نا، تو وہ وہاں پہ فل ایفیشینٹلی اور پوری کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا ویلیو آف مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر وہ زیادہ ہے، LF پہ کام کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنی زمین دے کہ آپ اس میں کاشتکاری کریں اور شیئر کراپنگ کریں، اور اس کے آؤٹ پٹ کا 50% آپ لیں اور 50% مجھے دے، تو کیا ہوگا؟ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جو 50% حصہ ہے میں اس کو دوں گا، تو وہ اس کی موٹیویشن کم ہو جاتی ہے اور وہ کم کام کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، جو شیئر کراپنگ میں اس کا جو لیبر ہے وہ انتہائی کم ہے، تو اسی وجہ سے گاما ویلیو آف مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر آپ دیکھ لیں انتہائی کم ہے۔ تو الفریڈ مارشل کی بات ٹھیک ہے کہ شیئر کراپنگ کی وجہ سے انیفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، انیفیشنسی کو ایفیشنسی میں ہم کس طرح کنورٹ کریں گے تاکہ جو کاشتکار ہے وہ زیادہ محنت کرے؟ تو اس کے لیے ایک اور جو اکانومسٹ تھا، اسٹیون چیونگ، اس نے 1960 میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس کا نظریہ تھا مانیٹرنگ اپروچ۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے کاشتکار کی مانیٹرنگ کریں، اس کو سپروائز کریں کہ وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو فورس کریں کہ وہ کام کرے۔ اگر پھر بھی وہ انیفیشینٹ ہے تو اس کو ریپلیس کرے اور اس کی جگہ ایک ایفیشینٹ کاشتکار لائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا آؤٹ پٹ میکسیمم ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ اپروچ ٹھیک اپروچ ہے، اور عموماً ایسا کیا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں کہ جب ایک کاشتکار صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک اور تھیوری آ گئی، اسکریننگ ہائپوتھیسس آف شیئر کراپنگ۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک کاشتکار وہ ایفیشینٹ ہے؟ تو جب آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ ایفیشینٹ ہے یا ان ایفیشینٹ ہے۔ جو زیادہ ایفیشینٹ ہوگا، ہائیلی ایبیلٹی فارمر ہوگا، جب آپ اس کو ساتھ کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں نا، تو وہ آپ سے ایک مطالبہ کرے گا کہ آپ مجھے اپنی زمین کرایہ پر دے، اجارہ پر دے، کیونکہ اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ زمین میں کرایہ پہ لوں
تو میں اس میں پوری طرح انویسٹ کروں گا اور زیادہ محنت کروں گا تو زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کروں گا۔ اس کے برعکس جو لو ایبیلٹی فارمر ہے وہ اتنا مطلب کام نہیں کر سکتا، تو وہ شیئر کراپنگ کو پریفر کرے گا، اس کو ترجیح دے گا، تاکہ وہ زیادہ محنت تو نہیں کر سکتا لیکن شیئر کراپنگ کی وجہ سے وہ رسک منیمائز کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی چیز سے اندازہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسکریننگ ہائپوتھیسس آف شیئر کراپنگ۔ تو جب آپ ایک ہائی ایبیلٹی فارمرز کو دیکھ لیں تو کہ وہ چاہتا ہے کہ اب مجھے زمین اجارہ پر دے، تو پھر لینڈ اونر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرایہ حاصل کرے۔ اچھا، علی شیبان نے یہ آبزرو کیا ہے کہ سپوز کرے کہ آپ ایک شخص کو اپنی زمین دے دے کاشتکار کو کہ آپ اس میں فارمنگ کرے، شیئر کراپنگ کرے، تو آپ اندازہ لگا لیں جو اس کی اپنی زمین ہوگی وہ اس میں زیادہ محنت کرے گا، اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا، اور جو شیئر کراپ لینڈ ہے تو اس میں اتنی محنت نہیں کرے گا، اس کا آؤٹ پٹ کم ہوگا۔ تو یہ بات مشاہدے میں آتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو ہے نا وہ شیئر کراپنگ کی طرف کیوں آتے ہیں؟ تو شیئر کراپنگ کی طرف اس لیے آ جاتے ہیں، یہ ایفیشینٹ ہے کیونکہ یہاں پہ رسک انوالو ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ٹاپک کے آغاز میں کہا کہ جو لینڈ اونر ہے اگر وہ ایک مزدور کو کرائے پر مزدور کو لگا لے کہ آپ کو میں ماہانہ مزدوری دوں گا اور آپ اس طرح اس میں کام کریں، تو یہاں پہ رسک یہ ہے کہ وہ مزدور اس میں کام کرے گا لیکن صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، تنخواہ لے گا۔ اگر ایک ٹیننٹ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں کرایہ پہ زمین لوں گا اور سالانہ طور پر میں لینڈ اونر کو کرایہ دوں گا اور اس کا جو پورا آؤٹ پٹ ہے میں وہ لوں گا، لیکن یہ رسک ہے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے، زیادہ نہ ہو جائے یا کم نہ ہو جائے، اس طرح فصل میں بیماری آ جائے یا دیگر رسک انوالو اس میں ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ شیئر کراپنگ کی طرف آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شیئر کراپنگ یہ ایفیشینٹ ہے، اس کو ہم ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں اگر ہم ٹیننٹ کو اس کو مانیٹر کریں اور جو ہائی ایبیلٹی فارمر ہے اس کو شیئر کراپنگ کے ارینجمنٹ میں ان کو انوالو کریں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو شیئر کراپنگ ہے یہ سوشل انیکوالٹی اور مارکیٹ فیلئر کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب ایک کاشتکار اپنے لینڈ لاٹ کے سامنے وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ صرف لینڈ اونر کے پاس نہیں جاتا بلکہ وہ اس کا امپلائر ہے، اس کو جاب دیا ہے اس شخص نے، ہز لون آفیسر، وہ اس کو قرضہ دیتا ہے، تھرڈ اینڈ ایون ہز الٹیمیٹ کسٹمر فار اینی کراپس ہی وشز ٹو سیل، اور وہ اس کا کسٹمر بھی ہے کیونکہ جب کاشتکار اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے، آؤٹ پٹ ہے وہ سیل کرتا ہے تو وہ لینڈ اونر کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے اور وہ اس کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ خریدتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے۔